وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں سرور کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کا ہر باب، آپ کی زندگی کا ہر ورق نہایت صاف ستھرا اور روشن ہے. آپ کی سیرت لکھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کے متعلق جو کچھ لکھا، کہا، بیان کیا، حق بات تو یہ ہے کہ وہ صرف معمولی حصہ ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. آپ کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. سیرت کے جس پہلو کو لیا جائے اس پر تفصیلی کلام ہو سکتا ہے. جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے واقعے کو یا وفات کے واقعے کو یا آپ کے غزوات کے واقعات کو یا ہجرت کے واقعے کو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے تفصیل سے بیان کیا، تو وہیں پر میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی داستان بھی کچھ ایسی نرالی ہے کہ سیرت لکھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے تفصیلاً کلام کیا،
لیکن میں مختصر وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت سفر کی کچھ داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہم یہ سمجھتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک ہوا، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو سفر ہے وہ مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اوپر جہاں تک رب کائنات کو منظور تھا وہاں تک ہوا، اور اسی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حصوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا حصہ جو ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ قرآن پاک میں مذکور نہیں، وہ احادیث مشہورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے پہلے حصے کا انکار کر دے گا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا، تو وہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حصہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار بھی انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے سفر کا انکار کرے مسجد اقصی سے بلند و بالا آسمان تک، تو اس کے انکار کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، البتہ فاسق ضرور کہلائے گا۔ یہ سفر کب ہوا، کیوں ہوا، اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہجرت سے پہلے یعنی مکی زندگی کے جو مخصوص 13 سال ہے اس دوران ہوا ہے، اور علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری پر پورا اعتماد اور اطمینان تھا، اپنی امانت آقا کے سپرد کیا کرتے تھے، یہی مشرکین مکہ کا حال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے اعلان کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ جتنا ممکن تھا، جتنا ان کے اختیار اور بس میں تھا، اتنا ہی میرے آقا کو ستایا۔ کہیں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تو کہیں آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور اوپر سے آپ پر کچرا ڈالا جا رہا ہے، کہیں آپ کے گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچنے کی کوشش ہوتی ہے، تو کبھی آپ کے چہرے انور کی جانب تھوکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اور طائف کا دردناک سفر کہ میرے آقا پر پتھروں کی جو بارش ہوئی اور جسم مبارک سے جو خون نکلنے لگا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی،
خلاصہ یہ ہے کہ جب میرے آقا پر ظلم و ستم کی ہر قسم پہنچائی گئی، ہر طرح سے تکلیف پہنچائی گئی، ہر طرح سے ستایا گیا، رب کائنات کی مشیت اب یہ ہوئی کہ میرے محبوب کو میرے پاس بلایا جائے اور ایسے انعام سے نوازا جائے کہ جس کی برکت سے میرے محبوب کے سارے غم دور ہو جائے۔ جو تکلیف پہنچی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ان تکلیفوں کے موقع پر اگر کوئی آپ کو تسلی دینے والا، آپ کی ہمدردی کرنے والا، آپ کے غموں کو ہلکا کرنے والا تھا تو وہ آپ کی چہیتی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، مگر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور اس کے بعد طائف کا سفر ہوا تھا۔ رب کائنات کی یہ مشیت ہوئی کہ میرے محبوب کے غموں کو ہلکا کرنا ہے، ان کے کلیجے کو سکون بخشنا ہے، انہیں قلبی اطمینان دلانا ہے، اس لیے آپ کو معراج کے سفر پر بلایا گیا۔ یہ سفر کب ہوا؟ کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن یہ ایک سوال کے اندر کئی سوال چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ سفر آخر کس سال ہوا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں 10 اقوال ہے کہ یہ سفر ہجرت سے 6 مہینے پہلے، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 11 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 3 مہینہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 5 مہینہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 6 مہینہ پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا۔ کون سے مہینے میں یہ سفر ہوا؟ سال بھر کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن یہ سفر کس مہینے میں ہوا؟ جب علماء نے اس مسئلے پر کلام کیا اور گفتگو کی تو 6 اقوال ہو گئے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یا ربیع الثانی کا مہینہ تھا، یا رجب کا مہینہ تھا، یا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یا شوال کا مہینہ تھا، یا ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تاریخ کون سی تھی؟ 7 تاریخ تھی، 13 تاریخ تھی، 17 تھی، یا 27 تاریخ تھی؟ اور رات کون سی تھی؟ جمعرات کا دن گزر کر جمعہ کی رات، یا جمعہ کا دن گزر کر سنیچر کی رات، یا اتوار کا دن گزر کر پیر کی رات؟ یہ 3 قول علماء نے بیان کیے۔ لیکن ان تمام اقوال کو بیان کر کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی، اور غور کرنے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اتوار کا دن گزر کر پیر کی رات تھی۔ اس سفر کی داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو طالب کی صاحبزادی حضرت علی اور حضرت جعفر کی بہن ہوتی ہے، ان کے مکان میں آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک مکان کی چھت پھٹی اور 2 فرشتے آئے۔ سوال یہ ہوتا ہے
کہ فرشتے تو لطیف اور باریک مخلوق ہے، کہیں سے بھی آ سکتے تھے، مکان کی چھت پھاڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا راز چھپا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح ابھی چھت پھٹی ہے، کچھ ہی دیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر کر قلب کو بھی صاف کیا جائے گا۔ ان دونوں نے آقا کو اٹھایا، آقا بیدار ہوئے اور آپ کو اٹھا کر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے حصے میں تشریف لائے اور پھر لیٹ گئے۔ پھر وہ دونوں آئے اور نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا اور ان دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا، جس کو علماء اور محدثین کی زبان میں شق صدر کہا جاتا ہے، سینے کو پھاڑا جانا۔ یہ واقعہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ چوتھی مرتبہ ہو رہا ہے۔ 4 سال کی عمر تھی جب بی بی حلیمہ کے یہاں میرے آقا تربیت اور پرورش پا رہے تھے، اس دوران بھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 2 فرشتے آئے تھے، آپ کو لٹا دیا گیا، آپ کے سینے کو چاک کر کے قلب کے اندر سے ایک سیاہ نقطے جیسی چیز کو نکال کر پھینک دیا، اور اس موقع پر آقا کے قلب کو برف سے دھویا گیا تھا۔ اس میں راز یہ تھا کہ وہ سیاہ چیز، وہ گناہ کا مادہ جو انسان کے اندر فطری طور پر ہوتا ہے، اور چونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس لیے اس کو نکال کر پھینک دیا گیا، اور گناہوں کی خاصیت گرمی کی ہے، اس لیے اس موقع پر آپ کے دل کو زمزم سے نہیں بلکہ برف سے دھویا گیا کہ گرمی کو توڑنے والی چیز سردی ہوتی ہے۔ اور 10 سال کی جب عمر تھی اس موقع پر دوسری مرتبہ بھی میرے آقا کے سینے کو چاک کر کے قلب کی صفائی کی گئی تھی، اور اس موقع پر آپ کے قلب سے لہو و لعب کے کھیل کود کے مادے کو نکال کر پھینکا گیا، اس لیے کہ نبی کی شان لہو و لعب کی نہیں ہوتی، لہو و لعب تو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جب میرے آقا کی عمر 40 سال کی ہوئی اور حق تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس موقع پر بھی آپ کے قلب کی صفائی کی گئی تھی، اور اس لیے کی گئی تھی کہ اب میرے آقا پر کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا مقدس کلام، جس کو قرآن پاک نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک بوجھل اور وزنی کلام کو اتارنے والے ہیں۔ اس وزنی کلام کو برداشت کرنے کے لیے چیز بھی تو وزندار چاہیے، تو نبی پاک علیہ السلام کے دل کو اس موقع پر بھی دھویا گیا تاکہ آپ کا دل وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ وحی کوئی معمولی چیز نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت سے اندازہ کیجئے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں بیان کی ہے۔ 5ویں پارے کی ایک آیت کا ٹکڑا، غیر اولي الضرر، بس اتنا سا ٹکڑا، یہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا، پوری آیت اتر چکی تھی،
اتنا ٹکڑا بعد میں اترا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس موقع پر جب آپ پر وحی کی علامتیں ظاہر ہونے لگی اور آپ کا وزن بوجھ بڑھنے لگا، بس وہ ایک ٹکڑا نازل ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے زید بن ثابت فرماتے تھے مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ کے قلب کی صفائی کی گئی، اور چوتھی مرتبہ آپ کے قلب کی صفائی اس موقع پر ہوئی کہ اب میرے آقا کو یہاں کے عالم سے نکال کر دوسرے عالم کی سیر کرانی ہے۔ انسان کے دل میں دنیا میں اتنی طاقت نہیں کہ وہاں کی چیزوں کو دیکھ سکے، اس کا مشاہدہ کر سکے، اس لیے میرے آقا کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب کو نکال کر دھویا گیا۔ کس چیز سے دھویا گیا؟ کس چیز سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ جبرائیل آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں، ساتھ میں جنت سے سونے کا کشت بھی لے کر آئے ہیں، تو جنت کی نہر کوثر سے بھی تو پانی لا سکتے تھے دھونے کے لیے، کیوں نہیں لائے؟ زمزم کے پانی سے کیوں دھویا؟ اشارہ اس جانب ہے کہ یہ پانی سارے پانی سے افضل ہے۔ جب میرے آقا سارے نبی سے افضل تو ان کا قلب سارے قلب سے افضل، اور ان کے قلب کی صفائی کے لیے جو پانی لایا گیا وہ پانی بھی سارے پانیوں سے افضل ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے قلب کی صفائی ہوئی تاکہ آپ وہاں کی چیزوں کو دیکھ سکے، اس کو برداشت کر سکے، اس کا مشاہدہ کر سکے۔ جبرائیل امین سونے کا کشت لے کر آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے قلب میں وہ سونے کا کشت، سونے کا تھال کس چیز سے بھرا تھا؟ وہ علم اور حکمت سے بھرا تھا۔ سوال ہوتا ہے علم اور حکمت کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں، تو پھر کیسے کہا علم اور حکمت سے بھرا تھا؟ اور اس لیے کہا کہ علم اور حکمت دنیا کے اعتبار سے نظر آنے والی چیز نہیں، مگر آخرت کے اعتبار سے نظر آنے والی چیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے فضائل قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جو بندہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہوگا، یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کو قیامت کے دن بادل کی شکل میں آ کر سایہ کرے گی۔ اب بتائیے کیا قرآن کی صورتوں کا کوئی جسم ہے؟ نظر آتی نہیں، وہ عالم آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن ایک سوال پھر ہوتا ہے کہ سونا یہ تو خود نبی پاک علیہ السلام نے امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا، اور اسی نبی کے لیے سونے کا تھال لایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سونے کے حرام ہونے کا جو حکم آیا ہے وہ مدنی زندگی میں آیا ہے، اور یہ واقعہ مکی زندگی کا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ سونے کا تھال میرے آقا کہاں لے کر آئے تھے؟ وہ تو جبرائیل لے کر آئے تھے، اس لیے سوال میرے آقا پر نہیں ہوتا، جبرائیل پر ہوتا ہے۔ احکام انسانوں سے تعلق رکھتے، فرشتوں سے نہیں۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ بھیجنے والی ذات تو دیکھو کس نے بھیجا ہے، وہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس لیے اب بھی کوئی سوال نہیں۔ وہ علم و حکمت سے بھرا سونے کا تھال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں خالی کر دیا گیا، آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا، اور ایک سواری لائی گئی۔ وہ سواری کون سی تھی؟ اس سواری کو کہتے براق۔
یہ سواری آئی تو تھی رجب کے مہینے میں، لیکن راندیر پہنچتے پہنچتے 6 مہینے لگے، اس لیے محرم کے مہینے میں آئے۔ یہ براق بنا ہے برق سے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہا جاتا ہے۔ اس سواری کا نام براق اس لیے کہ یہ اتنی تیز رفتار تھی جیسا کہ بجلی تیز رفتار ہوتی ہے۔ جہاں اس کی نظر پہنچتی وہاں اس کا قدم گرتا تھا۔ یہ براق جانور ہے جو گدھے سے کچھ بڑا اور کچر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے، وہ شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل نے جا کر اس کے کان میں ایسی بات کہی کہ وہ شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جبرائیل نے کہا، اے براق، تیرا یہ شوخی کرنا، تیرا یہ اترانا کیسا ہے؟ تجھے معلوم بھی ہے آج تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے؟ آج تو تجھ پر وہ ذات سوار ہونے جا رہی ہے جو ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام تو سوار ہوئے، لیکن جبرائیل سوار ہوئے یا نہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جبرائیل سوار نہیں ہوئے، لیکن ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جبرائیل سوار ہوئے تھے۔ اچھا، سوار ہوئے تھے تو کہاں بیٹھے؟ آقا کے آگے یا پیچھے؟ تو آقا کے پیچھے بیٹھے۔ پھر سوال ہوگا پیچھے کیوں بیٹھے؟ آگے بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی عالم کو لینے کے لیے جاؤ بائک پر اور آپ کہیں گے اس کو کہ لو آپ چلاؤ، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، وہاں ادب تو یہ ہے کہ ہم چلائیں گے وہ پیچھے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ آقا آگے ہیں، جبرائیل پیچھے ہیں، اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ میرے آقا سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ چلتے چلتے ایک لطیفہ بھی سن لو۔ بھوپال میں ایک غیر مقلد عالم اہل حدیث نواب صدیق حسن خان بھوپالی تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا معتقد اس زمانے میں بھوپال میں ایک قاضی صاحب تھے، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، قاضی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا بھوپال کی جو جامع مسجد ہے اس میں نماز ہو رہی ہے، پہلی صف میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امامت کے مصلی پر نواب صدیق حسن خان جو وہاں کے عالم ہے وہ ہے۔ تو اس خواب کی کیا تعمیر؟ تو قاضی صاحب نے برجستہ فرمایا کہ اگر واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جا نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ جا کر دیکھا تو واقعاتاً انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آیا اور کہنے لگا آپ نے یہ تعبیر کیوں دی؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، میرے آقا موجود ہو تو آقا کے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو وہ جنازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی جبرائیل امین میرے آقا کے ساتھ سوار تو ہوئے، لیکن ادب یہی تھا کہ پیچھے بیٹھے۔ یہ سواری چلنے لگی۔ اب پہلا سفر شروع ہوا مسجد اقصی تک کا۔ راستے میں ایک مقام آیا، جبرائیل نے کہا آقا اتریے نماز پڑھی۔ آقا اترے نماز پڑھی۔ جب آپ سواری پر آئے جبرائیل نے پوچھا آقا آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ یثرب ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے جو آپ کی ہجرت گاہ بننے والی۔
پھر سواری آگے چلی، ایک اور مقام آیا، جبرائیل کہتے ہیں آقا آپ اتریے، آپ نماز پڑھیں۔ آقا اترے، نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت جبرائیل نے پوچھا آقا آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وادی سینا ہے، وہی وادی جس میں حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ آقا آگے چلے، پھر ایک مقام آیا، جبرائیل کہتے ہیں آقا آپ اتریے، نماز پڑھیے۔ آقا اترے، نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، آپ نے یہاں نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے، ایک اور مقام آیا، حضرت جبرائیل نے کہا آقا آپ اتریے، نماز پڑھی۔ آقا اترے، نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد پوچھا آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ مقام ہے بیت الرحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ نے یہاں نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے، راستے میں ایک بڑھیا ملی جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبرائیل نے فرمایا اس کی جانب نظر نہ کیجیے، آگے چلیے۔ آقا کی سواری آگے روانہ ہوئی، ایک بوڑھا ملا جو آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبرائیل نے کہا ان کی جانب توجہ نہ کیجیے، آگے چلیے۔ پھر آگے چلے، تین بندے ملے، تینوں نے سلام کیا۔ ایک نے کہا السلام علیک یا اول، دوسرے نے کہا السلام علیک یا آخر، تیسرے نے کہا السلام علیک یا آخر۔ جبرائیل نے کہا آقا ان کو سلام کا جواب دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد پوچھا جانتے ہو یہ سب کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا جو بڑھیا آپ کو اپنی جانب کھینچنے کی مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ دنیا تھی، اور اس دنیا کی عمر اتنی ہی بچی ہے جتنی اس بڑھیا کی، اور وہ بوڑھا جو آپ کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا۔ اور جو تین بندوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مختلف عذابوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ سیرت لکھنے والوں نے بڑی تفصیل سے لکھا آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے اس تانبے کے ناخن سے اپنے بدن کو، جسم کو، چہرے کو نوچ رہے تھے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والے، یعنی ان کی غیبت کرنے والے۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو پتھروں کو لقمہ بنا کر کھا رہے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ مشکات شریف میں ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے اور اس کے اندر سانپ ٹہل رہے ہیں، چکر لگا رہے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ ممکن ہے کچھ سود کھانے والے ایسے ہوں گے جن کو یہ عذاب ہو، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پتھروں کا لقمہ بنا کر چبائیں گے۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ اچھے لوگ تھے کہ جو زمین میں بیج بوتے ہیں اور فوراً کھیتی تیار ہو جاتی ہے اسے کاٹ لیتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اپنے جان مال کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں۔ پھر آگے چلے، آقا نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسا، کیوں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرنے والے تھے۔ افسوس، سر افسوس کہ چند مبارک راتیں آ جاتی ہیں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیا ہم اسی لیے نمازیں کہ رمضان میں نماز پڑھ لے، مبارک راتوں میں نماز پڑھ لے، جمعہ کی نماز پڑھ لے، پھر ہم پر حالات نہیں تو کیا ہوں، رحمت نہیں تکلیفیں برسیں گی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بالکل برہنہ اور ان کی شرمگاہوں پر ایک ہی چتھڑا لپٹا ہوا ہے اور وہ جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، جہنم کے درخت زریع اور زقوم کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آقا نے کچھ لوگوں کو دیکھا، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پاکیزہ عمدہ نفیس گوشت اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے۔ عمدہ گوشت کو چھوڑ کر وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد جن کے پاس اپنی خواہشات کو، شہوت کو پورا کرنے کے لیے حلال بیوی موجود تھی، اس کو چھوڑ کر حرام خوری کے راستے پر گئے، اور وہ عورتیں جن کے پاس اپنے شوہر تھے مگر انہوں نے دوسروں سے اپنے منہ کو کالا کیا، بدکاری کی، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں۔ پھر آقا نے دیکھا کہ ایک لکڑی بیچ راستے میں ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور دامن کو کھینچ کر چاک کر دیتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے اموال لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ پھر آقا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس اتنا بڑا گٹھر ہے کہ جس کو اٹھانے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اٹھا نہیں پاتا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کیا حال ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے ذمے لوگوں کا بہت سارا بوجھ اور حقوق اور قرض ہے مگر اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اتنی بات تو سیرت المصطفیٰ میں بیان کی ہے، مگر مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے زندہ ہونے کی حالت میں بدن کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف مرد تھے۔ کہا یہ وہ مرد ہے جو زنا کے لیے بن سور کر نکلتے تھے۔ پھر آقا نے دیکھا ایک گھڑے سے کچھ آواز آ رہی ہے، چیخنے، چلانے، پکارنے کی۔
پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ آواز ان عورتوں کی ہے جو زنا کے لیے بن سور کر زیب و زینت اختیار کر کے نکلا کرتی تھی۔ آقا نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آقا نے دیکھا ایک بیل ہے جو ایک سوراخ میں سے پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر اس میں سے گزر نہیں پاتا۔ کہا یہ کون ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے پھر چاہتا ہے اس کو واپس کرے مگر واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سارے حالات تو دیکھے مگر مشکات شریف میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں حقان فرشتوں نے مجھے یہ کہا، یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ اپنی امت کو حکم دے کہ وہ حجامہ کیا کرے۔ یہ نبوی علاج ہے۔ بہرحال راستے میں بہت سی انوکھی چیزوں کا دیدار کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ یہ آپ کے سفر کا پہلا حصہ ہوا مگر ایک سوال ہوتا ہے معراج کے لیے اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا تو بیت اللہ شریف سے سیدھے اوپر بلا لیتے، مسجد اقصی تک لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا حکمت، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ میرے محبوب ان قریب آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قبلہ بیت اللہ شریف سے ہٹا کر بیت المقدس کر دیا جائے گا۔ اور دوسری حکمت پر اشارہ یہ ہے کہ بیت المقدس کس لیے لے جایا گیا؟ تاکہ آپ دونوں جگہ کے انوارات و برکات سے مستفید ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ بیت اللہ شریف کے انوارات تو تھے ہی اور بیت المقدس جو بہت سے انبیاء کا مرکز اور مدفن ہے، آپ وہاں کے انوارات سے بھی مالا مال ہو جائے، اس لیے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد سواری سے اترے، جبرائیل نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کر دیا، چھید کر دیا اور سواری وہاں باندھ دی۔ جنتی سواری تھی، باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے باندھی گئی کہ ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم پہلے اسباب اختیار کریں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو تھوڑی دیر میں مسجد بھر گئی۔ یہاں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کا جو نگران تھا، رات میں اس کی ذمہ داری تھی کہ مسجد کے سارے دروازوں کو بند کرے، مگر ایک دروازہ کوشش کے باوجود بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے ہمت ہار دی اور سوچا کہ صبح میں اس کو نجار کو بلا کر درست کروائیں گے، تو وہ کھلا رہ گیا تھا۔ کھلا رہ نہیں گیا تھا، کھلا رکھا گیا تھا حق تعالیٰ کی جانب سے۔ مسجد بھر گئی، کسی نے اذان دی، لوگ جمع ہو گئے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ کون امامت کے لیے مصلی پر آگے بڑھے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا، میں نے نماز پڑھائی، نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل نے پوچھا یہ کون سی نماز تھی؟ یہ عشاء بھی نہیں تھی، فجر بھی نہیں تھی، 5 نمازیں تو اوپر جانے کے بعد ملی ہے، یہ نفل نماز تھی۔ پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کی امامت کی؟ کہا نہیں۔ فرمایا آپ نے انبیاء اور ملائکہ کی امامت کی، میرے آقا امام الانبیاء بھی ہے، امام الملائکہ بھی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے حق تعالیٰ کی شان میں تحمیدی کلمات پیش کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے ایک عظیم سلطنت دی، مجھے تمام لوگوں کے لیے امام، پیشوا، مقتدا بنایا اور میرے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا، براہ راست بلا واسطہ مجھ سے کلام کیا، مجھے عظیم امت عطا کی جو حق پر چلنے والی اور انصاف قائم کرنے والی، اور جس نے میری وجہ سے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے مجھے اور میری قوم کو نجات دلائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بادشاہت عطا کی، جس نے مجھ پر اپنی کتاب زبور کو نازل فرمایا، جس نے مجھے ایسی بولی عطا فرمائے کہ میرے لیے میری تسبیح کو سننے کے لیے پہاڑ اور ہوا مسخر ہو جاتی ہے، پرندے مسخر ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، مجھے تقریر دل پذیر اور فیصلہ کرنے کی حکمت و مہارت عطا فرمائی، اور میرے لیے جس نے لوہے کو موم بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسی بادشاہت دی کہ میری مانند کسی کو بادشاہت، سلطنت، حکومت عطا نہیں کی گئی، میرے لیے جناتوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی قدرت سے، کلمہ کن سے، بغیر باپ کے پیدا کیا، مجھ پر اپنی کتاب انجیل کو نازل فرمایا، اور جس نے مجھ میں یہ صلاحیت دی کہ میں مٹی کے پرندوں کو بنا کر اسے اڑاتا ہوں، وہ سچ مجھ کے بنتے ہیں، جس نے مجھے یہ مہارت دی، یہ صلاحیت دی کہ میں پیدائشی نابینا اور کوڑی کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، اور جس نے مجھے اور میری والدہ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ لیکن جب نمبر آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے آقا فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، جس نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا، جس نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے غموں کو دور کر دیا، اور جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا، جس نے میری امت کو اولین اور آخرین بنایا کہ میری امت آخری امت ہے لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے اول نمبر ہی ہے، اور جس نے مجھے جسمانی
اعتبار سے آخری مگر روحانی اعتبار سے اول نبی بنایا۔ جب آقا نے یہ جملے کہے، حضرت ابراہیم نے دیگر انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ جب آپ مسجد سے نکلے ہیں 3 پیالے پیش کیے گئے، پانی کا، دودھ کا اور شراب کا۔ آقا نے دودھ والے پیالے کو لے لیا۔ جبرائیل نے فرمایا آقا آپ نے بالکل صحیح کیا، اگر آپ شراب والے پیالے کو لیتے آپ کی امت تباہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی والے پیالے کو لیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی، مگر آپ نے دودھ والے پیالے کو لیا ہے، آپ کی امت پر رہے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا تھا، آپ نے اس کو بھی استعمال کیا، مگر ایک بحث یہاں یہ چھڑ گئی کہ یہ پیالے کب پیش کیے گئے تھے، مسجد اقصی سے نکلنے پر یا سدرۃ المنتہا پر پہنچنے پر؟ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں موقع پر پیش کیے گئے۔ اب اس کے بعد سیڑھی لائی گئی، اور یہی سیڑھی یہ ہماری دنیا کی نہیں تھی، وہ رب العالمین کی تھی۔ سیڑھی کو عربی زبان میں معراج کہا جاتا ہے، اس لیے اس سفر کا نام ہے سفر معراج۔ اور اس پر تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر پہلے آسمان پر پہنچایا۔ ایک بات اچھی طرح سنیں کہ یہ سفر کوئی لمبے عرصے کا نہیں تھا، یہ تو میرے آقا کا معجزہ ہے، رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہے۔ چند لمحوں کا سفر تھا، ورنہ دنیا سے پہلے آسمان کی مسافت ہی 500 سال کی۔ جب وہاں پہنچے دستک دی گئی، پتہ چلا کہ آسمان سے بھی دروازے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر قرآن کہتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس کے دروازے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے آسمان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مرحبا مرحبا۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دائیں جانب دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں۔ دائیں جانب ان کی جنتی اولاد، بائیں جانب ان کی جہنمی اولاد، دائیں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اس لیے خوش ہو رہے تھے، اور بائیں جانب سے گرم ہوائیں چل رہی تھی اس لیے غمگین ہو رہے تھے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال یہ ہوتا ہے اور بھی بڑے بڑے نبی رہ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، کبھی باپ کا ذکر آیا، بیٹے کا تو ذکر نہیں۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی لیکن بیٹے اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بیٹے یوسف سے ملاقات ہوئی مگر باپ یعقوب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آخر ان نبیوں سے کیوں ملاقات کروائی گئی؟ یہ بڑی اچھی بحث ہے۔ ان نبیوں سے ملاقات کرانے میں نبی کریم علیہ السلام کی اب جو زندگی بچی ہے اس میں پیش آنے والے کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کروائی کہ حضرت آدم وہ تھے
جنہوں نے جنت سے دنیا کی جانب ہجرت کی تھی، ملاقات کروا کر اشارہ ہے اے میرے محبوب اب آپ کو بھی ہجرت کرنا ہے مکہ سے مدینہ کی جانب۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس امت کے ایک فرد اور مجدد ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اس لیے ملاقات کروائی۔ یا یہ کہ جس طرح یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے تھے، اے میرے محبوب آپ ذرا مدینہ کو پہنچے، پتہ چلے گا وہاں بسنے والے یہود بھی آپ کے دشمن بنیں گے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ ان کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اس لیے ان سے ملاقات ہو گئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے حسین و جمیل ہے۔ آقا نے جب ان کو دیکھا آدھا حسن و جمال ان کو دیا گیا تھا، چونکہ ان کی پردادی حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، ان کی خوبصورتی پر پوتے حضرت یوسف علیہ السلام میں آئی تھی۔ تو یہ امت محمدیہ جب قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی، علماء نے لکھا اس امت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پر داخل کیا جائے گا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کو ان کے بھائیوں نے ہی کنویں میں ڈالا تھا، وہی دشمن بنے تھے۔ اے میرے آقا آپ کے دشمن بھی کوئی باہر کے نہیں، آپ کی برادری کے ہی ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جنہوں نے خط اور کتابت کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ اے میرے آقا آپ ہجرت کر کے پہنچیں گے مدینہ، صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ کو سکون ملے گا تب آپ بھی دنیا کے مختلف بادشاہوں کی جانب خط لکھ کر بھیجیں گے۔ اور حضرت ادریس وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کے مکان کو بلند کر دیا۔ اے میرے آقا ہم بھی آپ کے مقام کو بہت بلند کریں گے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون ان کے نائب تھے، قوم نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح اے میرے محبوب آپ کی زندگی میں بھی ایسا دور آئے گا کہ بدر میں کچھ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئیں گے اور ان کو آپ قتل کریں گے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کروائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ملک شام کے لوگوں سے جنگ کی تھی۔ اشارہ اس جانب ہے کہ میرے محبوب آپ بھی ملک شام کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے سن ہجری 9 میں تبوک کے سفر کے لیے نکلیں گے، مگر جس طرح وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کامیابی نہیں ملی بلکہ ان کی وفات ہو گئی تھی، ان کے جانشین حضرت یوشع ابن نون کے ہاتھ پر کامیابی ملی تھی، تب آپ بھی تبوک کی جانب نکلیں گے مگر کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی آپ کے جانشین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہوگی۔ ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ وہ آپ کے جد امجد ہیں، نہیں اس لیے
اس لیے اشارہ ہے کہ آپ کو حجۃ الوداع سے نوازا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرے، اس خواب کی تعمیر یہ ہوتی ہے کہ اسے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوگی۔ اتنی بات تو لکھی گئی، لیکن علامہ ابن منیر فرماتے ہیں کہ معراج 8ویں آسمان کی بھی ہوئی۔ 8واں آسمان کون سا؟ وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی زبان میں بیر کے درخت کو کہتے، بورنو جھاڑ، لیکن یہ وہاں کا درخت ہے، دنیا کا نہیں۔ اس کا جو پھل اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اور اس کا پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح ہے۔ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا گیا کہ یہاں پہنچ کر ساری چیز پوری ہو جاتی۔ دنیا سے کوئی بھی چیز اوپر جائے گی سدرۃ المنتہا پر رک جائے گی، اوپر سے کوئی چیز آئے گی سدرۃ المنتہا ہو کر آئے گی۔ یہ حضرت جبرائیل کی حد ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ اندازہ کیجئے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے رسی سے باندھا، کنویں میں لٹکا کر رسی کاٹ دی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، نیچے گرنے سے پہلے تھام لو، پتہ نہیں کون سے آسمان پر ہوں گے، اور نیچے گرے اس سے پہلے تھام لیا۔ حضرت جبرائیل یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اور اسی سدرۃ المنتہا کے قریب جنت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اس لیے آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی۔ تو یہ 8واں آسمان کہا گیا سدرۃ المنتہا۔ اس میں اشارہ ہے فتح مکہ کی جانب جو سن ہجری 8 میں ہوا۔ یہاں سے آگے آپ کو لے جایا گیا جس کو کہا جاتا ہے مقام صریف الاقلام، جہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی، فرشتے تقدیر الہی کو لکھ رہے تھے، میرے آقا وہاں بھی پہنچے، اور اس کے بعد سبز رنگ کے مخملی بستر کو لایا گیا جس کو عربی زبان میں رف رف کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی آخری آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ رف رف کے معنی سبز رنگ کا مخملی بستر۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رف رف پر تشریف لا کر میرے آقا پر تشریف لے گئے۔ پھر آقا کو اب رب العالمین کے پاس پہنچایا گیا، ان کے دربار میں میرے آقا پہنچتے ہیں، دیدار ہوا یا نہیں، حق تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوئی یا نہیں۔ دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت انکار کرتی ہے دیدار نہیں ہوا، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، حق تعالیٰ کے دیدار سے آپ کو نوازا گیا، اور یہی بات کچھ صحیح بھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شق صدر اسی لیے تو ہوا تھا کہ میرے آقا رب العالمین کے دیدار سے لطف اندوز ہو سکے۔ وہاں پہنچ کر آقا نے التحیات پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قول عبادتیں، تمام فعلی اور مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے۔ جواب آیا رب العالمین کا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی اللہ آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی رحمت اور برکت ہو۔ قربان جائیے میرے آقا کی شفقت پر، کتنے مہربان ہیں اس امت پر۔ وہاں پہنچ کر بھی نہیں بھولے، کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
صالحین، سلامتی ہو ہم پر اور نیک بندوں پر۔ فرشتوں نے جمی آواز سنی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہماری التحیات ہے، اس میں کچھ کلمے میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے، کچھ رب العالمین کے کلمات ہے تو کچھ فرشتوں کا جواب بھی ہے۔ یہاں پہنچ کر آقا کو 3 تحفے دیے گئے، 50 نماز کا تحفہ اور دوسرا تحفہ کہ آپ کی امت میں سے کوئی بندہ اس حال میں انتقال کرے کہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اس کی مغفرت۔ اور تیسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون۔ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی مگر مضمون ابھی دیا گیا۔ یہ 3 تحفے لے کر میرے آقا چلے، جب آپ کی واپسی ہوئی پھر سدرۃ المنتہا اور وہاں سے 7ویں آسمان پر آئے جہاں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک بات یہ بتانی رہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی وہاں بیت المعمور بنا ہے، جو دنیا میں جو کعبہ ہے اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے کا ایک مرتبہ نمبر آیا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ اندازہ کیجئے کہ حق تعالیٰ نے یہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں بنائے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا نام ملا؟ 50 نمازیں۔ خوش ہے، کوئی جواب نہیں۔ جب 6 آسمان پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ کا 50 نمازیں۔ تو کہا باپ رے آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ پائے گی؟ مجھے تجربہ بنی اسرائیل، جاؤ اللہ سے درخواست کرو میرے آقا واپس ہو۔ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر ملاقات ہوئی، کہا کتنی رہ گئی؟ 45۔ پھر گئے۔ اس طرح سے چکر چلتا رہا، بار بار جاتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، اور 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ اور کتنے بیٹھے بیٹھے سوچ رہے کاش ایک چکر اور لگا لیتے۔ یہاں ایک سوال ہے، حق تعالی جب 5 ہی نماز فرض کرنے والے تھے تو پہلے سے ہی 5 نمازیں دیتے، یا یہ کہ پہلے 50 نمازیں دیتے اور پہلی مرتبہ جب آقا درخواست لے کر گئے تو کم کر کے پہلے ہی 45 کم کر دیتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے، اس لیے آقا بھی اپنے رب سے بار بار ملتے رہے۔ یہ شکل بنائی گئی، ندا آئی کہ میرے محبوب آپ کی امتیں پڑھے گی 5 نمازیں مگر ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ خوشی خوشی آپ آئے، لیکن ایک سوال پھر ذہن میں آ گیا کہ پہلے ملاقات واپسی میں حضرت ابراہیم سے ہوئی تھی، انہوں نے تو کم کرانے کی درخواست نہیں کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں ملاقات ہوئی، انہوں نے درخواست کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل ہے، حضرت موسیٰ کلیم ہے۔ کلیم میں اور خلیل میں فرق ہے۔ خلیل وہ ہے جو رب کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دے، اور کلیم کی شان کلام کرنا ہے، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ جائیے کم کرائیے۔ تو اس طرح یہ 50 نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ پھر چوتھے تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں براق بنا ہی تھا، وہاں سے آپ پھر
مکہ المکرمہ تشریف لائے، مشرکین کو جب یہ بتایا تو مشرکین کو موقع مل گیا میرے آقا کی مذاق اڑانے کا۔ پہنچے دوڑے ہوئے جا کر صدیق اکبر سے کہا کہ لو، جن پر آپ کو ناز ہے، جو آپ کے دوست ہیں، تو وہ تو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، چونکہ اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی صدیق کی صداقت پر ہماری جانیں قربان، کہ کہا اگر وہ بیان کرتے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ مشرکین نے آقا کا امتحان لینا چاہا کہ آپ اگر بیت المقدس گئے تو بتائیے تو صحیح، وہاں کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، ستون کتنے؟ ارے کون بتا سکتا ہے؟ برسوں سے یہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی پوچھے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، پنکھے کتنے، ٹیوب لائٹ کتنی، کون بتائے گا؟ کوئی نہیں۔ اور میرے آقا تو چند لمحوں کے لیے گئے تھے، لیکن میرے آقا کا ایک اور معجزہ بھی دیکھیے، درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، بیت المقدس سامنے کر دیا گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ستون کتنے؟ آپ دیکھ کر بتاتے ہیں، طاقت کتنی؟ آپ دیکھ کر بتاتے ہیں، روشن دان کتنے؟ آپ دیکھ کر بتا رہے ہیں، دروازے کتنے؟ آپ دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی، دشمنوں کو موقع ملا، ان کی آخری دلیل یہی ہوتی تھی کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آپ نے یہ بھی بات بتائی کہ دیکھو میرا گزر مقام روحا پر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اسے تلاش کر رہے تھے، اور میں نے وہاں کچھ سامان دیکھا، ایک کونے میں پانی دیکھا، میں نے وہ پانی پی لیا، پھر میں فلاں جگہ سے گزرا، وہاں ایک اونٹ آگے تھا جس پر ایسا بوجھ رکھا ہوا تھا جو 2 گدھوں کے برابر ہوتا ہے، اور وہ سواری، وہ اونٹ ہماری سواری براق کو دیکھ کر بگڑنے لگا تھا، اور میرا گزر تمہارے فلاں قافلے پر سے بھی ہوا جن میں خاکی رنگ کا، مٹیالے رنگ کا ایک اونٹ آگے تھا۔ مشرکین پوچھتے وہ قافلہ کب تک آئے گا؟ آقا نے فرمایا پرسوں بدھ کو مغرب سے پہلے آئے گا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ معراج اتوار کا دن گزر کر پیر کی رات کو ہوئی ہے۔ جب بدھ کا دن ہوا وہ قافلہ اب تک نہیں آیا، غروب کا وقت ہونے کے قریب ہے، دشمنوں کو میرے آقا کی ہنسی کا ایک نیا موقع مل رہا ہے، لیکن رب العالمین نے میرے آقا کے لیے ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا کہ سورج کو روک لیا غروب ہونے سے، سورج رک گیا، وہ قافلہ اسی شان کے ساتھ آیا جس شان کے ساتھ میرے آقا نے بتایا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، ماننے کو تو تیار نہیں تھے، لیکن یہ جملہ فوراً بک دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ سفر معراج کی مختصر سی داستان ہے۔ اس رات کا، اس سفر کا جو اصل تحفہ ہے وہ تو نماز کا ہے، لیکن آج امت اسی کو بھلا بیٹھی۔ اس رات میں کوئی عبادت نہیں۔ کتنے لوگ اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لے، یہ روزہ کچھ ثابت نہیں۔ اگر آپ ثابت کر کے بتا دو کہ اگلے دن آ کر آقا نے روزہ رکھا تھا تو پھر رکھیے، لیکن ایک روایت بھی ایسی نہیں۔ ہاں روایت یہ ہے، حضرت عمر کو جب پتا چلتا کہ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں تو باقاعدہ گشت لگایا، چکر لگایا، پتا چلا جن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے کہ ابھی روزہ توڑو۔ کوئی اصل نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں مردوں سے زیادہ عورتوں میں چلتی ہیں۔ ارے اللہ کی بندیوں، میری آواز تم تک بھی پہنچ رہی ہے، پہلے جو فرض روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کیجیے، نفل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں پوچھ فرائض اور واجبات کے بارے میں ہوگی۔
تو اس رات میں کوئی عبادت نہیں، میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی عبادت یہ ہے جا کر سو جائیے، صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھ رہے۔ چند دنوں کی، چند لمحوں کی نماز پڑھنے سے ہم کوئی پکے نمازی بنتے نہیں، مگر آج سے اللہ کے گھر سے بیٹھ کر یہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا ہونے نہیں دیں گے۔ ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور کوشش بھی یہ کرے کہ صف اول پر تکبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہی معراج کا تحفہ ہے، یہی میرے آقا کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔